نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام احباب بآواز بلند میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اسی کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم اس وقت کہ جہاں اکثر لوگ غفلت کی نیند سو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں چن لیا کہ جو اس کا قرآن صرف سن نہیں رہے بلکہ اس کو سن بھی رہے ہیں اور اس پر سمجھ بھی رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے یہ خاص بندے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چن لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو درس قرآن ہے وہ 8ویں پارے کے 11ویں رکوع سے اور سورہ اعراف کے 5ویں رکوع سے کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان رکوع اور ان آیتوں کے اندر کفار اور مسلمان یعنی مومنین کے احوال بیان فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آیتوں کو ماننے سے تکبر کیا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخياط ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا یاد رکھیں کافروں کے نہ اعمال آسمان تک جاتے ہیں نہ ہی ان کی روحیں آسمان تک جاتی ہیں یعنی وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ جو اعمال ہیں وہ آسمان تک نہیں جاتے بلکہ مومن کے جو اعمال ہیں اور مومن کی جو روحیں ہیں وہ آسمان تک جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے اعمال وہ آسمان پر نہیں جاتے اور حضرت ابن جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ کافروں کے جو اعمال اور روحیں اعمال دنیا میں اور روحیں مرنے کے بعد جو ہیں وہ آسمان کی طرف نہیں جاتی، کیونکہ یہ اتنی غلیظ ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں
ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور یہ جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، یہاں تک کہ اونٹ وہ سوئی کے سوراخ میں سے داخل نہ ہو جائے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ جس طرح سوئی کا جو سوراخ ہے اس میں سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح کافر بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہاں پر کافروں سے مراد وہ کافر مراد ہیں کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، البتہ ایسے کافر کہ جو مرنے سے پہلے ایمان لے آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور بضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، کافروں کے ہی احوال بیان ہو رہے ہیں کہ وہ جہنم میں کس طرح ہوں گے۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے دوزخ کی آگ بچھونا ہے۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر بھی دوزخ کی آگ ہے۔ کافر وہ جہنم میں چاروں طرف سے آگ سے گھرے ہوئے ہوں گے، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، سیدھی طرف بھی آگ، نیچے بھی آگ، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اعمال اور مومنین کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس کے لیے صلہ تیار کر رکھا ہے وہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، کیا ہی پیاری بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں یہ فرض نہیں کیا کہ سارا وقت نمازیں پڑھتی ہیں، سارا وقت نفل عبادتیں کرنی ہیں، سارا وقت اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ مال خرچ کر دینا ہے، نہیں، بلکہ نمازیں فرض فرمائی تو صرف 5 فرمائی، زکوٰۃ دی تو 2.5% پورے مال کی ادا کرنے کا کہا۔ جس میں جتنی طاقت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتے۔ ہم اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی لوگ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں سے کینے کو، تجری من تحتہم الانہار، کے جاری ہیں، اس جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جاری ہیں اس کے نیچے نہریں۔ جنت کا احوال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ جنت اور جہنم میں جو لوگ جائیں گے قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوں گے کہ جو پکے کافر ہوں گے، یعنی جن کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا، وہ ہمیشہ سے جہنم میں رہیں گے۔ اور ایک وہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، یا پھر وہ کسی طرح علماء کرام، انبیاء کرام یا اولیاء کرام کی شفاعت کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ لیکن کچھ لوگ، کچھ مسلمان گنہگار بھی ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہلے جہنم میں ڈالے گا اور کچھ سزا کاٹنے کے بعد پھر وہ جنت میں آ جائیں گے۔ تو جب تمام کے تمام لوگ جنت میں، تمام کے تمام مسلمان جنت میں ہوں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے کینے کو دور کر دے گا۔ یعنی دنیا میں جو رنجشیں ہوں گی، کسی نے کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جنت میں دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم
نکال دیں گے ان کے دلوں سے من غل، غل کہتے کینے کو، تجری من تحتہم الانہار، اس جنت کے نیچے نہریں جاری ہیں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ کتنا ہی پیارا جنتیوں کا کلام ہے کہ وہ اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہدایت ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ہمیں ہدایت دی، اس جنت میں وہ ہم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا تو ہم جنت میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا، کہ اس وقت جنتی یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہرگز ہدایت نہ پاتے اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہ دیتا۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ آئے، ونودوا، اور جنت میں ندا دی جائے گی، ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ یہ تمہاری جنت ہے، تمہیں وارث کیا گیا اس صلے میں کہ جو تم عمل کرتے تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو ان کے نیک اعمال کے صلے میں جنت عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پر جنتی اور دوزخی جو ہے ان کا آپس میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامت میں جنت میں ہو رہا ہوگا اسے ذکر فرما رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنتی وہ جہنمیوں کو پکاریں گے، کیا پکاریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو پا لیا کہ جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے وہ بات سچ پا لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری دی تھی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم جنت میں ہیں، ہم نے تو اپنا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو ہم نے پا لیا۔ اب جنتی دوزخیوں سے کیا سوال کریں گے؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی وہ وعدہ سچ پایا کہ جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان نہ لاؤ گے تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے؟ تو اس وقت پھر جہنمی کہیں گے قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں ہم جہنم میں ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچ ہو گیا، اب ہم جہنم میں جل رہے ہیں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، تو درمیان میں ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ ظالمین کون؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالمین وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ سے یعنی دین اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور وہ اس میں کجی ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین بدل جائے، دین الہی کو بدلنا چاہتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک پردہ ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور اعراف میں کچھ مرد ہوں گے کہ جو ان تمام کو یعنی جنتیوں کو اور دوزخیوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، یعنی جو جنت میں لوگ ہوں گے ان کی علامتیں کیا ہوں گی؟ وہ سفید ہوں گے، تندرست ہوں گے، اور جو جہنم میں لوگ ہوں گے ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ کالے ہوں گے اور ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی۔ تو یہ جو اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے یہ جنتیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے اور جہنمیوں کو بھی پہچانتے ہوں گے۔ اب اعراف کیا ہے؟ اعراف ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کون سے لوگ ہوں گے اس بارے میں علماء کرام کے کچھ اقوال موجود ہیں۔
بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی وہ لوگ اعراف پر ہوں گے۔ بعض ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو جہاد میں تو شریک ہوئے مگر ان کی والدین ناراض تھے، تو یہ لوگ جو ہے اعراف میں ہوں گے، کیوں یہ نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں ہوں گے، درمیان میں ہوں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اعراف میں انبیاء علیہم السلام ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اعراف میں ان کی شان و عظمت کو بیان فرمائے گا، تو وہ جنتیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس میں لیکن جو سب سے زیادہ اولیٰ قول ہے وہ یہی ہے کہ اعراف میں وہی لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ وہ لوگ نیکیوں کے لیے تلاش میں نکلیں گے، کوئی اپنے والدین کو پکارے گا، کوئی اپنے بھائی کو پکارے گا، کوئی اپنی بہن کو پکارے گا، مگر اس وقت کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم چاہیں تو ہم بہت نیکیاں کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے اپنے آپ کو ہم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں استقامت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اعراف میں کچھ مرد ہوں گے کہ جو تمام کو ان کی پیشانیوں سے جو اس پر علامتیں ہیں اس سے پہچانتے ہوں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جو اعراف میں لوگ ہوں گے وہ جنتیوں کو کہیں گے، پکاریں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، وہ اس میں داخل نہ ہو سکیں گے اس حال میں کہ وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم فرمانے سے پہلے اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ جنتیوں میں حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی اس جنت میں داخل ہو جاتے۔ لیکن وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب وہ اپنی آنکھوں کو جہنمیوں کی طرف پھیریں گے، یعنی اعراف میں جو لوگ ہیں وہ جب جہنمیوں کی طرف اپنی نگاہیں کریں گے، قالوا، وہ یہ کہیں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، کہ اے ہمارے رب تو ہمیں نہ بنا ظالمین قوم کے ساتھ، یعنی اللہ ہمیں ان جہنمیوں کے ساتھ نہ کر۔ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ اعراف میں جو لوگ ہوں گے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب یہاں سے دوسرے رکوع کا سورہ اعراف کے چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب سورہ اعراف کا چھٹے رکوع کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، جو اعراف والے ہیں وہ کچھ مردوں کو پکاریں گے۔ کون مرد؟ کہ جنہیں وہ ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالو، یعنی اعراف والے جو ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو کہ جنہیں وہ جانتے ہوں گے انہیں وہ پکاریں گے۔ قالو ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، کہ کیا کام آیا تمہیں تمہارا جتھا، تمہاری جمعیت، تمہارا لشکر، اور جو تم تکبر کرتے تھے۔ یعنی جہنم میں جو لوگ ہوں گے ان سے یہ لوگ کہیں گے کہ نہ تو تمہارا کوئی لشکر، تمہارا جتھا کام آیا، اور جس چیز پر تم تکبر کیا کرتے تھے وہ بھی تمہیں کام نہ آئی۔ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، پھر اعراف والے وہ غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل نہیں فرمائے گا، اللہ کی رحمت انہیں نہیں پہنچے گی۔ یعنی دنیا میں کافر وہ غریب مسلمانوں پر طعنہ دیتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان غریب مسلمانوں کو نہیں پہنچے گی، اور وہ اس بات پر قسمیں کھاتے تھے۔ تو جو اعراف میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنمیوں سے کہہ رہے ہوں گے
کہ یہی وہ غریب مسلمان تھے کہ جن کی طرف تم اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی وہ مسلمان کے جن کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان پر نہیں آئے گی، اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر آج کے دن نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم ہے۔ یعنی جن لوگوں کو وہ طعنہ دیا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب یہاں پر جہنمی جو ہے وہ جنتیوں سے کلام کر رہے ہیں۔ یہاں پر وہ جہنمی ہیں کہ جو لوگ جنت میں رشتہ دار ہیں، یعنی جہنمیوں کے جو رشتہ دار جنت میں ہیں، یہ ان سے کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کو ذکر فرما رہا ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ جنتیوں کو، ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ تم ہم پر کچھ پانی کو بہاؤ اور کچھ وہ رزق، کچھ کھانا وہ ہمیں دو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا۔ یعنی جنتیوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ مشروب عطا فرمائے گا اور جو کھانے کی چیزیں عطا فرمائے گا، جہنمی کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ دے دو۔ قالو، جنتی اس وقت یہ کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مشروب اور جنتی کھانے دونوں کافروں پر حرام فرما دیے ہیں۔ جہنمی اپنے رشتہ دار کے جو جنت میں ہوں گے ان سے کھانے اور پینے کی چیزیں مانگیں گے، تو پہلے تو جو جنت والے ہیں وہ ان جہنمیوں کو پہچان ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ وہ آگ میں جل جل کے کالے اور ان کی آنکھیں نیلی ہو چکی ہوں گی۔ تو جب وہ جنتیوں کو نام لے لے کر کہیں گے کہ میں تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، میں یہ ہوں، تو اس وقت یہ جنتی ان سے کہیں گے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی مشروب اور جنتی کھانے دونوں کے دونوں کافروں پر حرام فرما دیے ہیں۔ کافر کون تھے؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو آج کے دن ہم نے انہیں بھلا دیا جیسا کہ انہوں نے اس قیامت کے دن کی ملاقات کو ہم سے بھلا دیا تھا۔ یعنی جس طرح کافر وہ قیامت کو بھول گئے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے اور قیامت کو بھلا بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کے دن پھر ہم نے انہیں بھلا دیا۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور تحقیق ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے، فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ جو علم پر مفصل تھی، یعنی اس میں علمی باتیں تفصیلاً بیان کی گئی تھی۔ ہدی و رحمہ، وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان والی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر کتاب کو نازل فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ هل ينظرون الا تأویلہ، وہ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں مگر اسی کا کہ ان کے پاس آسمان کی وعید آ جائے۔ یعنی کافر جو ہیں وہ انتظار میں تھے کہ جب تک ہم پر آسمان سے کوئی وعید نازل نہیں آئے گی، وہ اسی چیز کے انتظار میں تھے۔ یوم یأتی تأویلہ، جب آسمان کی وعید ان کے سامنے آ جائے گی، یقول الذین نسوہ، پھر کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس دن کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ تحقیق ہمارے رسول جو ہیں وہ حق لے کر آئے تھے، وہ حق کے ساتھ آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو اب وہ اس وقت یہ کہیں گے کہ پھر ہے کوئی ہمارا شفعاء، ہمارا شفیع، ہمارا مددگار۔ فیشفعوا لنا، کہ وہ ہماری شفاعت کرے، ہماری آج کے دن مدد کرے۔ یا پھر وہ کیا کہیں گے؟ او نردو، کہ ہم واپسی دنیا میں لوٹا دیے جائیں، فنعمل
غیر الذی کننا نعمل، تو پھر ہم اب وہ عمل کریں کہ جو اس کے علاوہ عمل کریں کہ جو ہم پہلے عمل کرتے تھے۔ یعنی جب وہ قیامت کے دن کو اور نشانیوں کو دیکھ لیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ اب ہم واپس دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ ہم پھر نیک اعمال کریں۔ قد خسروا انفسہم، تحقیق انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور ان سے وہ سب چیزیں گم ہو گئیں کہ جو وہ گڑھتے تھے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پتھر کے بت ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے، ہماری مدد کریں گے، لیکن قیامت کے دن تو یہ پتھر کے بت کسی کی شفاعت نہیں کریں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی کہ جو وہ خود گڑھتے تھے۔ انہوں نے خود بت بنا لیے تھے، ان کے خود نام رکھا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، ہمارے مددگار ہوں گے، لیکن آج کے دن تو بت بھی کام نہ آئیں گے۔ اسی طرح دوسرے رکوع کا اختتام ہوا۔ تمامی احباب بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی دنیا جو اللہ تبارک و تعالی نے اور جو تمام کا تمام نظام اللہ تبارک و تعالی نے بنایا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ بے شک تمہارا رب تو اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی تو ہر چاہت پر قادر ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 6 دنوں کے اندر دنیا اور زمین اور آسمان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے ایک نصیحت ہے کہ ہم جب کام کریں تو ہم اسے تدریجاً اور اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ کریں۔ یہ نہیں کہ سارا کا سارا کام ایک ہی ساتھ کر لینا ہے، نہیں، بلکہ اللہ چاہتا تو تمام کے تمام آسمان و زمین سب کچھ ایک ہی دن میں بلکہ ایک لمحے کے اندر پیدا فرما دیتا، لیکن 6 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ تو ان کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اطمینان اور تدریجاً آہستہ آہستہ کریں۔ آگے اللہ فرماتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تبارک و تعالی نے استوا فرمایا عرش پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ جو لفظ استوا ہے یہ لفظ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات وہ ہوتی ہیں کہ اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے معنی اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور اس کی جو مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کا اصل میں در حقیقت معنی کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اس پر ایمان لانا یہ تمام مسلمانوں پر ضروری ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، اللہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ یعنی رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو پھر رات آتی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ فوراً رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور دن آ جائے، نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی جاتی ہے اور دن کا اجالا آتا ہے۔ اللہ اسی کو ارشاد فرماتا ہے کہ یغشی اللیل النہار، وہ رات کو دن سے ڈھانپتا ہے، یطلبہ حثیثا، کہ جلد اس کے پیچھے لگا آتا ہے۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اور اس نے سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا اور ستاروں کو پیدا کیا کہ وہ اس کے حکم کے پابند ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار کہ اسی کے لیے پیدا کرنا ہے
اور اسی کے لیے حکم دینا ہے۔ حقیقی طور پر پیدا کرنے والی اور حکم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی فرشتے، انبیاء کرام، اولیاء کرام یہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ کہ جو تمام جہاں والوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یہ بڑی برکت والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے دلوں کا میل دور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ورد کرنے سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تبارک اللہ رب العالمین کہ بڑی برکت والا ہے اللہ کہ جو تمام جہاں والوں کا رب ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر چھپ کر۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے کے جو انداز ہیں اسے بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گڑ گڑا کر بھی پکارنا چاہیے اور پوشیدہ رہ کر آہستہ سے بھی پکارنا چاہیے۔ دعا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھلائی طلب کرنا، اور دعا یہ بھی ایک عبادت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم اپنی حاجتوں کا سوال کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حدیث شریف میں آیا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کرنے کے بہت سے آداب ہیں، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا آہستہ مانگنا زیادہ بہتر ہے۔ اب عبادتوں کے بارے میں بعض علماء کرام کے دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ عبادت کو آیا چھپ کر کرنا چاہیے یا پھر ظاہر کر کے کرنا چاہیے۔ تو بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ چھپ کر کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریا سے بچ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے نفس کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس پر کنٹرول ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اس میں ریا کا شائبہ آ جائے، تو اسی لیے وہ علماء کرام کہتے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ چھپ کر کی جانی چاہیے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ عبادت ظاہر کر کے، یعنی عبادت میں اظہار کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ عبادت میں اظہار یعنی ظاہر کر کے کرو گے، سب کے سامنے کرو گے، تو اس سے دوسرے لوگوں کو رغبت ہوگی اور وہ بھی پھر اس عبادت کی طرف مائل ہوں گے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ ان قولوں کے درمیان میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دیکھ رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اگر عبادت جو ہے وہ ظاہر کر کے کروں گا تو مجھ میں ریا یعنی ریا کا اندیشہ میرے دل میں ہے اگر، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ چھپ کر ہی عبادت کرے، اور اگر ریا کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر کر کے بھی عبادت کر سکتا ہے۔ بعض لوگ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو عبادتیں فرض ہیں وہ ظاہر کر کے کرنی چاہیے۔ انسان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے تو پھر وہ نماز جو ہے وہ مسجد میں جا کر باجماعت ادا کرے۔ انسان پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کو وہ ظاہر کر کے ادا کرے، اور جو نفل عبادات ہیں وہ بندہ چھپ کر ادا کرے۔ بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اس سے دعا مانگو اور پوشیدہ رہ کر بھی دعا مانگو۔ انہ لا یحب المعتدین، کہ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں دعا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہم عاجزی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ہم عاجز بندے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، تو اس میں جو انداز ہونا چاہیے وہ بھی عاجزی والا ہی ہونا چاہیے۔ چلا چلا کر اس انداز میں نہ ہم دعا کریں کہ گویا ایسا محسوس ہو کہ آرڈر والا، حکم والا جو ہے وہ معاملہ ہو جائے، ایسا محسوس نہ ہو، بلکہ یوں لگے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں اور اس سے دعا مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے انہ لا یحب المعتدین،
کہ حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم زمین میں فساد نہ کرو اس کے صحیح ہونے کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور تم اس کو پکارو خوف میں اور طمع میں۔ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہ احسان کرنے والے محسنین سے قریب ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کے نظام کو بیان فرما رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی ہے ذات کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جو خوشخبری لے کر آتی ہے اس کی رحمت سے پہلے مژدہ سناتی۔ یعنی جب بارش ہونے لگتی ہے، بارش سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں کہ جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کچھ لمحات کے بعد، کچھ وقت کے بعد بارش ہو جائے گی یا بارش کا امکان ہے۔ حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لاتا ہے ایسے بادل کو کہ جو بھاری ہوتا ہے۔ سقناہ لبلد میت، ہم چلاتے ہیں اسے ایسے شہر پر کہ جو بالکل مردار ہوتا ہے، جو بنجر ہوتا ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، تو ہم نازل کرتے ہیں ان بادلوں سے پانی کو۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہم نازل کرتے ہیں، ہم اتارتے ہیں، ہم نکالتے ہیں اس کے ذریعے تمام کے تمام پھلوں کو۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے شاید کہ تم اس سے نصیحت قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بارشوں کا نزول کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ہوائیں بھیجتا ہے، وہ ہوائیں اس بات کی طرف اشارہ ہوتی ہیں کہ اب بارش کا امکان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بادلوں کو ان زمینوں پر لے جاتا ہے کہ جو بالکل بنجر ہو چکی ہوتی ہیں، اور وہاں پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے تو اس سے پھل اگتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کافروں سے مخاطب ہے کہ اسی طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے۔ یعنی جب ایک زمین وہ بنجر ہو گئی ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کا نزول فرماتا ہے تو وہ بنجر زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو کہ ہم مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز مردوں کو بھی زندہ کرے گا۔ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کی حکم سے وہ سبزیوں کو اگاتی ہے۔ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، اور وہ زمین کے جو بالکل جس میں اگانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، وہ نہیں اگاتی مگر تھوڑا بمشکل۔ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو شکر ادا کرتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جس میں اگانے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے سبزیوں کو اور پھلوں کو اگاتی ہے، اور ایک وہ زمین ہوتی ہے کہ جو بالکل بنجر ہو چکی ہوتی ہے، اب اس میں اگانے کی بالکل بھی صلاحیت نہیں ہوتی، پانی بارش کا اس پر بھی برستا ہے مگر اگر اس میں سے کچھ نکلتا ہے تو نکیدہ، تھوڑا بمشکل، یعنی کانٹے اور ایسی جھاڑیں نکلیں گی کہ جن کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ان دو مثالوں کو بیان فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے در حقیقت ایک مسلمان اور ایک کافر کی مثال کو بیان فرمایا ہے کہ جب قرآن کی آیتیں مسلمانوں پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا جو ایمان ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ اعمال اور زیادہ کرنے لگتے ہیں، ان کا ایمان اور پختہ ہو جاتا ہے۔ مگر جب یہی آیتیں کافروں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو اب جو کافر ہیں ان میں دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ کافر ہیں کہ جو ان آیتوں کو سن کر ایمان لے آتے ہیں،
اور ایک وہ کافر ہیں کہ جو ان آیتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو جو ان آیتوں کو سن کر ایمان لے آتے ہیں تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر نہیں لگی ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی جب رحمت ان پر پڑتی ہے تو وہ فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اور بعض وہ کافر ہوتے ہیں کہ جن کے دل بالکل بنجر ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ اب اگر انہیں آیتیں پڑھ کر سنائی بھی جائیں تو پھر وہ جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ انہی کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جو زمین ہوتی ہے اچھی، وہ اللہ کے حکم سے سرسبز اور اگاتی ہے، اور وہ زمین کے جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے تو اس میں سے نہیں اگتا مگر تھوڑا بمشکل۔ اللہ فرماتا ہے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، اسی طرح ہم پھیر پھیر کر نشانیاں بیان فرماتے ہیں ایسی قوم کے لیے کہ جو شکر ادا کرنے والی ہے۔ یہاں پر رکوع کا اختتام ہوا، تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کا 8ویں رکوع کا آغاز ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی گزشتہ انبیاء کرام کے احوالوں کو بیان فرما رہا ہے کہ نبیوں نے کتنے سالوں تک اللہ تبارک و تعالی نے جو انہیں ذمہ داری لگائی تھی انہیں پورا کیا، اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے، ایمان لائے، اور ان کی قوم نے کس طرح انہیں جھٹلایا۔ ان تمام احوال کو اللہ تبارک و تعالی آگے جو رکوع آ رہے ہیں ان میں بیان فرمائے گا۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید اور ربوبیت کا اظہار فرمایا، یعنی توحید پر دلائل دیے، اپنے رب ہونے پر دلائل دیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے زندہ اور مردہ کہ ہم قیامت کے روز مردوں کو زندہ کریں گے، اس کے دلائل بھی اللہ تبارک و تعالی نے مثالوں کے ذریعے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائے۔ اب جو رکوع آ رہے ہیں ان میں انبیاء کرام کا ذکر اور ان کے معاملات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، اور ان کو ذکر فرمانے کا ایک مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو راحت پہنچانا بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے گئے تو آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے کہ پچھلے جو انبیاء کرام آئے انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو ان پر ذمہ داری رسالت کا پیغام لگایا تھا وہ انہیں پہنچایا، مگر انہوں نے بھی نبیوں کو جھٹلایا، تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دینا مقصد ہے۔ اور ان واقعات کو بیان فرما کر اس سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایک عظیم الشان دلیل ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو واقعات بیان فرمائے یہ آپ نے عربوں کو بیان فرمائے کہ جو گزشتہ انبیاء کرام کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، آپ نے کسی دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا، بلکہ آپ کو علم جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی دلیل ملتی ہے کہ یہ واقعات کو بالکل صحیح طرح بیان فرما دینا اور جیسے واقعات ہوئیں ویسے بیان فرما دینا، حالانکہ آپ نے کسی سے سنے بھی نہ ہوں، تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے اگر ہمیں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی حضور کو یہ علم عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ارشاد فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ، تم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر
کہ دردناک عذاب تمہیں گھیر لے گا، یعنی میں خوف کرتا ہوں تم پر دردناک عذاب کا۔ اب یہاں پر عذاب سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا میں ان کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا ہے، یعنی وہ جو طوفان ان پر آئے گا، یا تو یہاں پر عذاب سے مراد وہ عذاب مراد ہے، یا پھر قیامت کے دن جو ان کے لیے عذاب اللہ نے تیار کیا ہے وہ مراد ہے۔ انی اخوف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ قول الملأ من قومہ، سردار کہنے لگے جو ان کی قوم سے تھے، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک نعوذ باللہ ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، اور لیکن میں تو تمام جہاں والوں کے جو رب ہے اس کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی جب انہوں نے آپ کے بارے میں یہ نازیبہ بات کہی تو آپ نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، لیکن میں تو اپنی رب کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم پر اپنے رب کی رسالت یعنی پیغام کو پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں کہ جو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس نصیحت تمہاری رب کی طرف سے ایک ایسا مرد لے کر آیا کہ جو تم ہی میں سے ہے، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ تم ہی میں سے ایک مرد آیا کہ جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتا ہے، تمہیں اس بات سے تعجب ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو تحقیق انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن اس تبلیغ کے نتیجے میں 72 یا 78 جو لوگ تھے وہ ایمان لائے۔ تو آپ تبلیغ کا سلسلہ آپ نے جاری رکھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ایک کشتی تیار فرمائیں، اور اس کشتی کے اندر تمام جتنے ایمان لے آئے ہیں لوگ انہیں داخل فرمائیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا وہ بھی اس کشتی میں سوار فرما دیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب تمام کے تمام لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طوفان نازل ہوا۔ ایسا طوفان نازل ہوا کہ آسمان سے بھی بارشیں ہونے لگی، زمین نے بھی اپنا سارا پانی اوپر اگل دیا، اور 40 دن تک یہ طوفان جاری رہا، اور جتنے دنیا کے اندر لوگ تھے وہ تمام کے تمام اس طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ صرف دنیا کے اندر وہی لوگ باقی تھے کہ جو اس کشتی میں سوار تھے۔ یہ جو کشتی ہے یہ 6 مہینے تک پانی میں چلتی رہی۔ پھر اس کے بعد یہ ایک پہاڑ جس کا نام جودی ہے وہاں جا کر یہ ٹھہری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طوفان سے نجات عطا فرمائی۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے انہیں نجات دی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو نجات دی کہ جو اس کشتی میں سوار تھے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ہم نے ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ ایسی قوم تھی کہ جو اندھی ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا رسول حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام عذابوں سے ڈرایا، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جب یہ کہا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، کہ بے شک ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، تو جو بے ادبی اور جو کلمات انہوں نے نازیبہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طوفان میں غرق کر دیا، اور پوری دنیا کے اندر صرف وہی لوگ بچ گئے کہ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اسی طرح یہاں پر چوتھے رکوع کا اختتام ہوتا ہے۔ تمام احباب میرے ساتھ مل کر درود شریف پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کا 9واں رکوع ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوم عاد کا ذکر فرماتا ہے۔ عاد میں جو ہے وہ 2 قومیں تھیں، ایک عاد اولیٰ ہے اور ایک عاد ثانی ہے۔ عاد اولیٰ وہی ہے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانی وہ قوم سمود ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ عاد اولیٰ یعنی جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے ان کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، یعنی قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ قال الملأ الذین کفروا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ کا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تو پھر جو قوم کے سردار ہیں وہ کیا کہنے لگے؟ قال الملأ الذین کفروا، کہنے لگے سردار وہ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا، من قوم ہی اپنی قوم سے، یعنی جو ان کی قوم میں کافر تھے ان کے جو سردار ہیں وہ کہنے لگے انا لنراک فی صفاحہ، نعوذ باللہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ حماقت میں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی بے ادبی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے طوفان کا عذاب نازل فرما دیا۔ اب جب حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کے لیے گئے اور ایک اللہ کی عبادت کی آپ نے انہیں حکم دیا، تو آپ کی قوم بھی یہ کہنے لگی کہ انا لنراک فی صفاحہ، کہ بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ حماقت میں ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحہ، کہ بے شک مجھ میں کوئی حماقت بے وقوفی نہیں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں تو تمام جہاں والوں کے رب کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی ان کی قوم نے بھی جب یہ نازیبہ کلمات کہے تو آپ نے بجائے غصہ ہونے کے آپ نے اپنی تبلیغ پہنچا دی۔ آپ نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو رسالت کی تبلیغ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا کہ تم اپنی قوم سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، آپ نے وہ اپنی تبلیغ پوری فرما دی۔ آپ نے جب ان کی قوم نے غلط باتیں کہیں تب بھی آپ غصے میں نہیں ہیں، بلکہ آپ کہنے لگے
کہ لیس بی سفاہہ، مجھ میں کوئی بیوقوفی نہیں، ولاکنی رسول من رب العالمین، میں تو تمام جہاں والوں کے رب کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تم پر اپنے رب کی رسالت پیغام پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا قابل اعتماد خیرخواہ ہوں۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر اپنے مرتبے کو بھی بیان فرما دینا چاہیے، کیونکہ آپ نے یہاں پر بیان کیا کہ ابلغکم رسالات ربی، کہ میں اپنی رب کے پیغام کو پہنچا رہا ہوں تمہیں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں نصیحت کرنے والا امین خیرخواہ ہوں۔ ناصح کا مطلب معتمد خیرخواہ ہوں۔ اوا عجبتم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہو گیا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تمہارے پاس نصیحت تمہاری رب کی طرف سے ایسے مرد پر آئی کہ جو تم ہی میں سے ہے۔ کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ نصیحت جو ہے وہ تم ہی میں سے ایک مرد پر آئی، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے ڈرائے، وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوم نوح کے بعد ان کا خلیفہ بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں خلقت میں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے جسم میں جو ہے وہ زیادہ کیا، فَاذْكُرُوا آلاء اللّہ، تم اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر قوم عاد کے بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جسم میں بہت قوی بنایا تھا، بڑے لمبے قد اور طاقتور تھے یہ لوگ، لیکن جب انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں بھی عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ تو پھر اب ان کے جو قوم کے لوگ تھے وہ یہ کہنے لگے، قولوا اجئتنا، وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس آئے، لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ یعنی اب قوم ہود جو ہے، حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے جس کا نام عاد ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے جو معبود ہیں ان کو چھوڑ دیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یعنی ہمارے باپ داداؤں نے جو معبود بنائے انہیں چھوڑ کر ہم اللہ کی عبادت کریں، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، بس اب وہ کہنے لگے کہ تو آپ لے آئیں وہ چیز کہ جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں، ان کنت من الصادقین، کہ اگر آپ سچوں میں سے ہیں، یعنی اگر آپ سچوں میں سے ہیں تو پھر آپ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب لے آئیں کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ اب وہ جو قوم تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور تھی تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ اب ہم سے زیادہ طاقتور تو پوری دنیا میں کوئی ہے نہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ کس طرح ختم کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب آتا ہے۔ تفسیر کے اندر خزائن العرفان میں اس پورے واقعے کو بیان کیا گیا کہ قوم عاد جو تھی وہ احقاف میں رہتی تھی، اور یہ جو احقاف ہے یہ عمان اور حضرہ موت کے درمیان ایک علاقہ ہے، یعنی یمن میں ایک ریگستان ہے، وہاں پر یہ رہتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زمین تھی اسے فسق و فجور گناہوں سے مکمل بھر دیا، اور دنیا کی قوموں کو اپنی جفاکاریوں سے اور اپنی زور قوت سے، یعنی اپنی طاقت سے انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی، وہاں پر عزت پامال ہونے لگی، اور انہوں نے وہاں پر ہر طرف جو ہے وہ جفاکاری اور تمام کے تمام ظلم وہاں پر ڈھائے۔ یہ جو دراصل لوگ تھے یہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ بت پرست تھے۔ ان کے 3 بت تھے جو مشہور ہیں، ایک کا نام تھا صدا، اور ایک کا نام سمود تھا، اور ایک کا نام حبہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان میں مبعوث فرمایا،
آپ نے انہیں توحید کا حکم دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا کہ اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اور جس بتوں کو وہ پوجتے تھے ان حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی عبادت سے انہیں منع کیا۔ تو اب وہ لوگ بجائے اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے پر اور اس کی عبادت کرنے پر ایمان لاتے، وہ لوگ منکر ہو گئے، انکار کرنے لگے اور آپ کی تکذیب کرنے لگے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے۔ لیکن ان میں چند آدمی ایسے تھے کہ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر وہ بہت تھوڑے تھے اور وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتے تھے۔ یہ جو مومنین تھے ان میں سے ایک شخص کا نام مرثد ابن سعد بن عفیر تھا، اور یہ بھی اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ جب قوم نے جو ہے وہ سرکشی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنے جو رسول ہیں، اپنے جو نبی ہیں، ان کی تکذیب کی اور زمین میں فساد اور زیادتی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر مصیبتوں کو ڈال دیا اور 3 سال تک ان پر بارش نہ ہوئی۔ اب جب یہ لوگ اتنی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے تو اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت نازل ہوتی تو وہ بیت الحرام میں ایک وفد کو بھیجتے، ایک گروہ کو بھیجتے کہ جو بیت الحرام میں داخل ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعائیں کرتا۔ تو لہٰذا اس مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے ایک وفد کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا، اور اس وفد کے اندر ایک کیل نامی شخص تھا، اور اس وفد کے اندر دوسرا وہی شخص تھا کہ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، یعنی مرثد بن سعد، اور انہوں نے ابھی تک اپنا ایمان جو ہے وہ مخفی رکھا ہوا تھا۔ اب اس زمانے کے اندر جو مکہ مکرمہ ہے وہاں پر عمالیق جو ہے وہ سکونت اختیار کرتے تھے۔ عمالیق یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وہاں پر بیت اللہ میں جو سردار تھا معاویہ بن بکر، معاویہ بن بکر کی جو ماں کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ قوم عاد ہیں۔ لہٰذا جب یہ جو عقیل نامی پورا وفد ہے یہ ان کی طرف گیا تو حضرت یہ جو معاویہ بن بکر ہے اس نے ان کی بڑی خاطر مدارت کی۔ اب یہ لوگ گئے اس کام سے تھے کہ وہاں پر جا کر جو مصیبت نازل ہوئی ہے اس کے رفع کی دعا کرتے کہ اللہ ہم سے مصیبت اٹھا لے، مگر یہ لوگ وہاں جا کر شراب پینے میں لگ گئے، اور یہ لوگ وہاں پر گناہ وہاں پر بھی جا کر کرنے لگ گئے، اور اسی طرح انہوں نے پورا 1 مہینہ جو ہے وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید نافرمانیوں میں گزار دیا۔ جو ایک شخص وہاں پر مسلمان تھے حضرت مرثد بن سعد، انہیں یاد آیا کہ ہم تو یہاں پر اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے آئے تھے، مگر یہ جو ہمارے جو لوگ ہیں یہ تو 1 مہینے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے، اور جو قوم کی مصیبت تھی کہ 3 سال تک وہاں پر بارش نہیں ہوئی اسے یہ بھول گئے۔ تو لہٰذا اب انہوں نے سوچا کہ میں جا کے بتاؤں کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد تو فوت ہو گیا، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے یہ بتا دیا تو وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو ہیں وہ 1 مہینے تک باندیوں کا ناچ دیکھا کرتے تھے، تو حضرت مرثد بن سعد نے ایک باندی کو بلایا اور اسے ایسے کچھ اشعار سکھا دیے کہ جس کے اندر قوم ہود یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے جو احوال ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، وہاں پر طرح طرح کی مصیبتیں آ گئی ہیں، وہ تمام اشعار، ان اشعاروں کے اندر یہ تمام احوال ذکر تھے۔ اب جب یہ لوگ پھر سے باندیوں کا ناچ دیکھنے لگے تو اس باندی نے وہ تمام کے تمام اشعار پڑھے کہ جس کے اندر انہی کی قوم کے جو احوال ہیں وہ بیان کیے گئے تھے۔ تو جب وہ اس نے اشعار پڑھے تو پھر اس قوم کو یاد آیا کہ ہم یہاں پر اس لیے آئے تھے کہ ہم اپنی قوم سے مصیبت کو دور کریں، تو لہٰذا اب وہ لوگ، ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم مکہ مکرمہ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو ہم سے ہٹا لے۔ اب جب یہ مکہ مکرمہ جانے لگے تو اب حضرت مرثد بن سعد کے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا، اور انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم تم جو دعا کرو گے اس سے کبھی بھی پانی نہ بہے گا،
لیکن اگر تم اپنے نبی کی اطاعت کرو، یعنی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لے آؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو تو پھر بارش ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر جب حضرت مرثد بن سعد نے اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا تو ان لوگوں نے اس وقت حضرت مرثد بن سعد کو چھوڑ دیا، اور وہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اب جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بادلوں کو بھیج دیا۔ ان میں سے ایک بادل جو ہے وہ سفید رنگ کا تھا، ایک سرخ رنگ کا تھا اور ایک سیاہ رنگ کا بادل تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ سفید رنگ اور سرخ رنگ جو ہے یہ تو عذاب کی علامت ہے، لیکن جو کالے رنگ کا بادل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بارش ہے، اس سے بارش ہوگی۔ تو انہوں نے اپنے لیے کالے رنگ کے بادل کو چن لیا۔ تو لہٰذا جب انہوں نے یہاں پر جو ہے غیب سے ایک ندا ہوئی کہ اے کیل، جو ان کی قوم کے اندر ایک شخص تھا کیل، اس پہ یہ ندا ہوئی کہ اے کیل تم ان 3 بادلوں میں سے کسی ایک کو چن لو۔ تو وہاں پر جو ہے اس کیل نے اپنے لیے کالے بادل کو چن لیا۔ اب جب اس نے اپنے لیے کالے بادل کو چن لیا تو یہ لوگ واپسی جانے لگے۔ اب جب یہ لوگ واپسی جانے لگے تو وہ جو کالے رنگ کا بادل تھا وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ جانے لگا، اور جہاں وہ جاتے وہ ان کے ساتھ ساتھ جاتا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے قوم میں واپسی چلے گئے۔ جب وہ لوگ اپنی قوم میں واپسی گئے اور قوم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک کالے رنگ کا بادل آ رہا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اب بارش ہوگی اور ہم سے مصیبتیں ٹلیں گی۔ مگر ہوا چلی اور اس شدت سے ہوا چلی کہ وہ تمام کے تمام اونٹوں آدمیوں کو اڑا کر کہاں سے کہاں لے جاتی، یعنی ہوا اتنی شدت کی تھی کہ وہ آدمیوں کو بھی اڑا لے جاتی اور جو اونٹ تھے ان کو بھی اڑا لے جاتی۔ جب یہ معاملہ اس قوم نے دیکھا تو وہ لوگ اپنے مضبوط گھروں کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنے مضبوط گھر ہیں کہ ان گھروں کو کوئی نہیں توڑ سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ جائیں گے۔ مگر وہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اتنا شدت کا تھا کہ وہ جو دروازے ہیں اس ہوا نے وہ دروازوں کو بھی اکھیڑ دیا اور تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ لوگ اس طرح ہلاک ہوئے کہ ہوا نے ان کو آسمان کی طرف اچھالا، آسمان تک یہ لوگ گئے اور وہاں سے اس ہوا نے انہیں چھوڑ دیا، اور یہ لوگ زمین پر آئے اور ہوا کے اندر اس قسم کی تاثیر تھی کہ گویا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ صدیوں سے یہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، یعنی بدبودار اور سڑی ہوئی لاشیں وہ اسی وقت ہی ہو گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کچھ سیاہ پرندے نمودار ہوئے کہ جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے آپ سلامت رہے، اور قوم کے ہلاک ہونے کے بعد آپ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کر مکہ شریف داخل ہو گئے، اور آپ آخر تک مکہ شریف میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ تھا قوم عاد کا واقعہ کہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اس قوم کو ہلاک کیا، کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی جو گستاخی اور بے ادبی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طوفان، ہواؤں کا جو طوفان ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ تو اب جب حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو تبلیغ کی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو وہ قوم یہ کہنے لگی کہ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں کہ جو ایک ہے، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو اب آپ وہ لے آئیں، وہ عذاب لے آئیں کہ جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے تھے، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، آپ نے فرمایا کہ تحقیق واقع ہو گیا تم پر تمہاری رب کی طرف سے عذاب اور غضب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے چیلنج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر اب آ گیا۔ اتجادلوننی فی اسماء
سمیتموها انتم و آباؤکم، کیا تم، اب حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ جو تم نے خود رکھ لیے اور تمہارے آباء و اجداد نے؟ یعنی انہوں نے بت بھی بنائے اور بتوں کے اپنی طرف سے نام رکھ لیے کہ یہ بت کا، اس بت کا فلاں نام ہے، اور وہ ان بتوں کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام سے جھگڑنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو کہ جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہ فرمائی تھی۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، پس تم بھی انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اب تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اور اللہ کے عذاب کو چیلنج کر رہے ہو، تو اب تم بھی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس قوم پر عذاب نازل فرمایا، اور ان جو ہوا چلی اس ہوا نے ان تمام کو جو ہے وہ برباد کر دیا۔ وہ تمام لاشیں زمین پر جب گریں، پھر پرندے آئے اور ان پرندوں نے ان لاشوں کو سمندر کے اندر پھینک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کو بھی نجات دی کہ جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت، وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے کاٹ دی جڑیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہ تھے۔ یعنی قوم نوح علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا، اور قوم ہود علیہ السلام کا بھی یہی حال ہوا کہ جب انہوں نے اپنے نبیوں کی بے ادبی کی اور ان پر ایمان نہ لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر سخت سے سخت عذاب کو نازل فرمایا۔ یہ تو ہم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا، مگر وہ کون سے گناہ ہیں کہ جو ہم نہیں کرتے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھی پورا نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، ہر گناہ ہمارے اندر موجود ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے ہم پر آسمان سے عذاب نازل نہیں فرما رہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اس قوم پر نہیں بھیجے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان کے اندر یہ واقعات جو ہیں وہ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اس مقام پر بھی اللہ نے نازل فرمائے، پیچھے بھی یہ واقعات آ چکے ہیں اور آئندہ بھی آئیں گے۔ ان واقعات کو بار بار بیان فرمانے کا مقصد وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم ان واقعات سے سیکھیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، وہ کام کریں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اور ان کاموں سے بچیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو۔ یہاں پر جو لوگ تھے، جو قوم والے تھے، انہوں نے صرف اپنے نبیوں کے بارے میں صرف یہ کہا کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، یعنی ہم آپ کو بیوقوفی میں دیکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سخت سے سخت عذاب ان پر آ گیا۔ اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ بے ادبی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اس پر بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب انہی گستاخوں اور بے ادبوں کے بارے میں بیان فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، جب کہ سورہ لہب کے اندر جو ابو لہب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیونکہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والا، اگرچہ اس لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لفظ سے بھی منع فرما دیتا ہے۔ پہلے سپارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ صرف لفظ رائنہ کہتے تھے۔ رائنہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے رعایت فرمائیے اور ایک ہے جس کا معنی برا بنتا ہے، یعنی وہ نازیبہ کلمات کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اس لفظ سے ہی منع فرما دیا کہ اب تم نے یہ نہیں کہنا،
بلکہ اس کی جگہ کچھ اور کہنا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کہو انظرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ عنایت فرمائیے، یعنی ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں سن سکے، نہیں سمجھ سکے، آپ پھر سے دہرا دیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، قرآن عظیم الشان جو ہے وہ در حقیقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے لیے ہی نازل کیا گیا ہے۔ اول تا آخر پڑھ لیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت ہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ اخلاص نازل فرمائی ہے، سورہ اخلاص یہ در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس پوری صورت کے اندر اگر ہم غور کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت ہے، لیکن علماء کرام نے اس صورت کے اندر سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا نقطہ بیان فرما دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صورت کی شروعات ہو رہی ہے لفظ قل سے، کہ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت، اپنی تعریف سننا چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سننا چاہتا ہے کہ کل کہہ کے بھی اپنی بات لب سے تیرے سنی، کتنی ہے محبوب اللہ کو تیری گفتگو پسند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس میں جو کچھ غلطی کوتاہی ہو گئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے الہ العالمین، یا اللہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ کے صاحبزادے، آپ کی صاحبزادیوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء کی بارگاہ میں، امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کا ثواب تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام اولیاء کاملین، شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً، جہاں کہیں آرام فرمائیں پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث اعظم کے وسیلے سے تمام اولیاء کاملین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ قیامت تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے یا آ چکے ہیں، ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک، اس قرآن کی تفسیر کی برکت سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے، عمل کا جذبہ دے، استقامت کے ساتھ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، قرآن کی برکت سے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ حاضر ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے، ان تمام کو شفا عطا فرما۔ رزق کے حلال میں برکتیں عطا فرما۔ جن کی اولادیں نہیں انہیں اولاد نرینہ صالحہ عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔